السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، سلسلے کلام کے شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، یقیناً آپ کا خلق بڑی شان والا ہے، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے، بڑی شان والا ہے۔ آیت کریمہ کا آسان ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا۔ انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں ہم اور آپ ہمارے آقا امام الانبیاء، روح کائنات، جان کائنات، محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی چند جھلکیاں سماعت کریں گے، اور اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے صدقہ طفیل حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اور ہمیں بھی اچھے اخلاق والا بنا کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب بے شک آپ کا خلق، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ اس سے ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کے اخلاق کی تعریف خود پروردگار کر رہا ہے، تو ان کا اخلاق کتنا عظیم ہوگا جو خود رب قدیر اپنے محبوب کے اخلاق کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے دین تبلیغ کی اشاعت کے لیے، خلق کو خدا سے جوڑنے کے لیے، خدا کے بندوں کو خدا سے قریب کرنے کے لیے اسلام کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائی، جو مصیبتیں جھیلی، کافروں مشرکوں کی جو ایذائیں برداشت کی، جو ان کی تکالیف کو حضور نے برداشت کیا اور اس پر صبر کیا اور اپنے اخلاق کریمانہ کا جو مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے اس اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ تو آئیے ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی چند جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہجری 9 میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت مسلمانوں کے ایک لشکر کو قبیلہ تی کی جانب بھیجا۔
جب وہ لشکر وہاں پہنچا اور جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا کی، تو اسی جنگ میں جو مال غنیمت آیا، جس میں بکریاں، اونٹ بھی تھے اور چند عورتوں کو قیدی بنایا گیا، انہی عورتوں میں ایک مشہور سخی کا نام ہم لوگوں نے سنا ہوگا، حاتم تائی۔ اس حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، اور اس قبیلہ طے کا سردار حاتم تائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم۔ تو جب یہ جنگ ہوئی تو عجلت پسندی میں، جلد بازی میں عدی بن حاتم وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور ملک شام چلا گیا۔ لیکن اس کی جو بہن تھی حاتم تائی کی بیٹی، وہ قیدی بنا کر کے اسے لایا گیا۔ جب ان سارے قیدیوں کو، عورتوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو دیکھا کہ اس کی حالت بہت خستہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اس کی طرف پھینکی تاکہ وہ چادر سے پردہ کر لے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے کہ دشمن کے ساتھ حضور علیہ السلام یہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو عدی، حاتم تائی کی جو بیٹی تھی، اس نے کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے بھائی کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ تو حضور علیہ السلام کا اخلاق بڑا اعلیٰ اخلاق ہے۔ جب اس کی باتوں کو حضور علیہ السلام نے سنا تو حکم فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ دیا جائے، سواری دی جائے، تاکہ یہ اپنے بھائی تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے اس اخلاق کریمہ کو اس نے دیکھا کہ دشمن کے ساتھ حضور علیہ السلام یہ برتاؤ کر رہے ہیں، یہ سلوک ہے، تو حضور علیہ السلام کے اس اخلاق سے وہ متاثر ہوئی اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئی اور روانہ ہوئی۔ لیکن جب اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور اپنے بھائی سے ملی تو اپنے بھائی عدی سے یہ کہا کہ جس ذات کے پاس میں گئی تھی وہ ایک ایسی عظیم ذات ہے، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ لہٰذا اے بھائی، میں تجھے بھی یہ نصیحت کرتی ہوں کہ تو جب ان سے ملنا، جب ان کے پاس تو جائیں گا تو ضرور اسلام قبول کر لینا۔ لہٰذا اس کے بعد عدی بن حاتم بغیر کسی فوج کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور وہ بھی آ کر کے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے اور صحابی رسول کا مرتبہ ملا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ ان کے اخلاق کریمانہ اس طرح سے تھے کہ دشمن بھی جن سے متاثر ہو جاتے اور اس بات کو جان لیتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ دیکھ کر بھی کئی لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق تو بڑی چیز ہے، مگر اللہ نے حضور کے چہرے پر وہ کمال اور وہ کشش رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ جیسے ہی حضور کے چہرے پر نظر پڑتی، اندر سے دل یہ آواز دیتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے اخلاق کی کیا بات ہے۔ مشہور واقعہ جسے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، مگر عبرت کے لیے اور جس میں ہماری بھی اصلاح ہو جائے، ہماری بھی تربیت ہو، اس لیے عرض کروں کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے لوگ حضور علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضور کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے، برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے۔ مگر دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہے جس نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی۔ ان کے اخلاق دیکھیے کہ ایک خاتون، ایک بڑھیا اپنا گھر کا سامان لے کر باہر راستے پر کھڑی ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔
وہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی اور حضور کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ ہمیشہ بوڑھوں کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ حضور کی عادت کریمہ تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑھیا کھڑی ہے، شاید یہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ پوچھا کہ مائی صاحبہ کیا بات ہے، آپ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں معاذ اللہ ایک جادوگر آیا ہے اور وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے کہ لوگ اپنے خدا کو چھوڑ کر اس کے کہنے پر ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی قیمت پر اپنے خداؤں سے نہ پھر جاؤں، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں گی مگر اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس لیے میں شہر سے جا رہی ہوں مگر انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی تو ہو جو میرا سامان اٹھا کر مجھے میری منزل تک چھوڑ دے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کے تبلیغ کا انداز بھی کیا تھا۔ چاہتے تو اس وقت بھی نصیحت کر سکتے تھے، سچائی بتا سکتے تھے، مگر حضور کا علم بھی پتہ ہے، حضور کے علم غیب کا بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کب ایمان لائے گا، اس کی بھی خبر نبی کو ہے۔ کون کب ایمان لائے گا اس کی بھی خبر نبی کو ہے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا تو پھر انتظار کس بات کا ہے، لاؤ تمہارا سامان میں اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار کائنات جسے وہ خاتون، وہ بڑھیا جادوگر کہہ رہی ہے، وہی اپنا اس بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں۔ چند قدم جانے کے بعد جہاں منزل تھی وہاں پر بڑھیا نے کہا کہ میرا سامان یہی چھوڑ دو۔ سامان چھوڑ دیا، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ کام ختم ہونے کے بعد حضور علیہ السلام واپس آنے لگے۔ ایک دو قدم چلے تھے کہ بڑھیا نے آواز دی کہ بیٹا سنو، تمہاری شکل بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس جادوگر کا اثر تم پہ بھی نہ ہو جائے، اس لیے میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی بھی اس کے سامنے نہ جانا، ورنہ تم کو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے۔ بوڑھیا پہچانتی نہیں تھی، تو حضور نے تب بھی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور پھر آگے بڑھے۔ پھر بڑھیا نے آواز دی کہ بیٹا سنو تو صحیح، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ہی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی بڑھیا نے سنا تو کہا تم ہی محمد ہو؟ کہا ہاں میرا ہی نام محمد ہے۔ کہا یہ سامان اٹھاؤ، جہاں سے لائے تھے وہی واپس چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ لوگ جس کے بارے میں اتنی برائی کرتے ہیں، لوگ جسے اتنا برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو اتنے عظیم خلق کا مالک ہے، وہ تو اتنے اچھے اخلاق والا ہے کہ وہ دشمنوں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یقیناً تم بھی سچے ہو، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارا خدا بھی سچا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جانا چاہتی ہوں۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اس بڑھیا نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک اتنا بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اسی اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل متاثر ہوئے، اور جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے دل کو موم کر لیا، پتھر دل سے وہ موم ہو گئے اور اسلام کی سچائی کو انہوں نے جان لیا۔ آج ہم دیکھیں کہ آج کے حالات میں جو دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، ہم
اخلاق کریمانہ سے، اخلاق سے اتنے دور ہو گئے، اچھی عادتوں سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم سے تو ہم جو ہمارے رشتہ دار ہیں، سگے والے ہیں، ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے انہیں بھی متاثر نہیں کر سکتے، جبکہ نبی نے اپنے اخلاق کریمانہ سے دشمنوں کو متاثر کیا۔ نبی کے اخلاق سے دشمن متاثر ہوتے، اور ہمارے اخلاق تو اتنے برے ہو گئے کہ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، پڑوسی کا دشمن، یہ ساری دشمنی اور یہ نفرتیں ہماری بد اخلاقی کی وجہ۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنا دے، محبت کو پھیلانے کی کوشش کرے، تو دوستو جیسے حضور علیہ السلام کے اخلاق سے سخت ترین دشمن بھی آپ کے غلام بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو آج بھی ویسے اخلاق اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لے تو یقیناً دشمن ہمارے آگے جھک سکتے ہیں، دشمن ہماری باتوں کو مان سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا، حضور علیہ السلام نے ایسی ہی تربیت صحابہ کی، اور پھر صحابہ کی زندگی میں بھی وہی چیزیں ہمیں دکھتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ جنگ میں لڑ رہے ہیں، اور اس کافر کو حضرت علی نے پچھاڑا، زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ بس ابھی اسے قتل کرنے ہی والے ہیں، تلوار بھی اس کے گلے پہ رکھ دی اور ابھی اسے قتل کرنے والے ہیں، عین اسی وقت میں اس کافر نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ بڑا نازک وقت ہے، ذرا اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کر دیکھے کہ اگر دشمن ایسے عین وقت میں ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو ہم اسے چھوڑیں گے؟ مگر اس نازک وقت میں مولا کائنات کا اخلاق دیکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، تلوار پھینک دی اور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس کافر نے یہ منظر دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا کہ اب میں دنیا میں چند لمحات کا تھا، اب میری جان تو نکل چکی تھی، اب میری امید نہیں تھی کہ اب میں بچوں گا، مگر علی نے مجھے چھوڑ دیا، تعجب کی بات ہے۔ تو اس نے کہا، اے علی، تم میدان جنگ کے ناتجربے کار شخص ہو، یعنی جنگ میں کس طرح لڑنا ہے تمہیں اس کا تجربہ نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کافر کہتا ہے کہ جو کام مشکل تھا وہ تو تم نے آسان کر دیا، لیکن جو آسان تھا اسے تم نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیا؟ تو کافر کہتا ہے کہ دیکھو، میدان جنگ میں تم بھی آئے، میں بھی آیا، میرے پاس بھی طاقت ہے، تمہارے پاس بھی طاقت ہے، مگر تم نے اپنی طاقت کا زیادہ استعمال کر کے مجھے زمین پر گرایا، کام مشکل تھا آسان کر دیا۔ میرے سینے پر بیٹھ گئے، کام مشکل تھا آسان کر دیا۔ میرے گلے پہ تلوار رکھی، کام مشکل تھا آسان کر دیا، بس چلانا آسان تھا، اسے چھوڑ دیا۔ تو مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے کافر سن، میں نے جو بھی عمل اب تک کیا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ میدان جنگ میں جانے کا جس وقت اعلان ہوا تو میدان میں جانے کے لیے میں نکلا اللہ کے لیے، میدان جنگ کا سفر کیا اللہ کے لیے، میدان جنگ میں شامل ہوا اللہ کے لیے، تیرے ساتھ مقابلہ کیا اللہ کے لیے، تجھے زمین پر گرایا اللہ کے لیے، تیرے سینے پر سوار ہوا اللہ کے لیے، تیرے گلے پہ تلوار رکھی اللہ کے لیے، چلانے بھی والا تھا اللہ کے لیے، لیکن جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا، میرے نفس نے آواز دی کہ اسے جلدی مار دو، تو میں نے سوچا کہ اب تک جو کام میں نے کیے یہ اللہ کے لیے کیے، یہ کام میں نفس کے لیے نہیں کروں گا، اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد وہ کافر کہتا ہے کہ اے علی،
تم جو کرتے ہو اپنے خدا کے لیے کرتے ہو. تم نے عین وقت میں بھی اپنے نفس کی ایسی مخالفت کی اور اپنے یہ اخلاق کا مظاہرہ تم نے کیا. یقیناً تم سچے ہو, تمہارا دین سچا ہے, تمہارا رسول سچا ہے, تمہارا خدا سچا ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دو. وہ کافر بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا. عزیزان گرامی, برادران ملت اسلامیہ, تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی, جو انہیں بتایا تھا, جو انہیں سمجھایا تھا, اپنی زندگی میں انہوں نے ویسے اخلاق پیدا کیے اور وہ حسن اخلاق کے وہ بھی مالک بنے, حسن اخلاق کے پیکر بنے. اور اسی حسن اخلاق کے سبب اسلام دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے میں بڑھتا ہی چلا گیا. اور جو آج لوگ اسلام پر تہمت لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ تلوار کی زور سے اسلام پھیلا, یہ بات بالکل جھوٹی ہے. اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا تو یہ اخلاق کے زور پہ پھیلا. اسلام جو پھیلا یہ اخلاق کریمانہ کے زور پہ پھیلا. ذرا آپ سوچئے, اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو آج اسلام جو ہمیں آج دکھ رہا ہے, آج نظر آ رہا ہے, دنیا کے چپے چپے میں, کونے کونے میں آج اسلام کو ماننے والے, یہ تلوار کی زور کا اثر نہیں ہے, یہ اخلاق کا اثر ہے. اور اسی اخلاق کے نتیجے میں آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نور ہے, اور اسی اخلاق کے نتیجے میں یہ پھیلتا جا رہا ہے. اور ستانے والے جتنی طاقت لگانا ہو لگا لے, لیکن مسلمانوں نے اگر اپنے اخلاق کو درست کر لیا اور محبت کو پھیلانا شروع کر دیا تو انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی نہ مسلمانوں کا کچھ بگڑے گا, نہ اسلام کا وہ کچھ بگاڑ سکیں گے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے, اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کچھ حصہ, اس کا صدقہ ہمیں آپ کو اپنی زندگی میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.